मेरी माँ दमिश्क के करीब एक गांव से थी। वहाँ के सारे लोग बारनवा के जरिए मसीही हो गए थे। रोमियो के हमले में मेरी माँ के सिवा वहाँ के सारे लोग मारे गए। मेरी माँ ने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह दकियानूस के सिपाहियों ने उनके घर वालों की गर्दनें उड़ा दी। हकीकत में क्योंकि मेरी माँ एक शहजादी थी, इसीलिए मरने से बच गई। फिर उसने मेरी माँ को जबरदस्ती अपनी बीवी बना लिया। जानता हूँ एलेन, पहले भी इन बातों को सुन चुका हूँ। आपने तो सुना है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब आप ही बताइए। जानता हूँ एलेन, पहले भी इन बातों को सुन चुका हूँ। आपने तो सुना है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब आप ही बताइए। देखती हूँ। वो मेरी रंजदीदा माँ हमेशा इस इंतजार में रहती थी कि दकियानूस और उसके रोमी खुदाओं से बदला ले सके, लेकिन उन्हें ये फुर्सत नहीं मिली क्योंकि वो हमेशा दकियानूस की ज़ेरे निगरानी थी। यहाँ तक कि हमें मालूम हुआ कि कई इबादत गाहों में बुत को तोड़ दिया गया और रोमी सिपाही आए बुत तोड़ने वाले गिरफ्तार करने लगे। यहाँ तक कि एक दिन यहाँ तक कि एक दिन या मरियम मुक़द्दस, ये काम खतरनाक है, अपने हाल पर रहम करो। बीबी, अगर आप गिरफ्तार हो गई तो आपके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। खुदारा ये काम ना करो। तुम बेकार बातें मत करो, मेरी मदद करो। मैंने तुमको अब्रीगन की निगरानी पर लगाया था, जबकि तुमने खुदाओं से गद्दारी की और उसका साथ दिया। अगर तुम्हारी मदद न होती तो उसकी इबादत गाहों तक रसाई न होती। अब तुम्हारी सजा मौत है। उसकी कोई खता नहीं, उसने मेरी इताअत की है, उसे रहा कर दो। यही उसकी सजा है कि उसने मेरे हुक्म के मुखालिफत में तुम्हारी इताअत की है। मार दो उसे।
اس نے اپنی غداری کو بھگتا، اب تمہاری باری ہے خداؤں کی آگ میں جلو۔ تم مجھے موت سے مت ڈراؤ۔ جس دن تم نے میرے والدین اور متعلقین کی میرے آنکھوں کے سامنے پتھر کے بتوں کے قدموں میں قربانی کی تو میں نے اسی وقت انتقام کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، کیا تم اپولون کے سامنے خدائے عیسیٰ سے اکراہ کا اعلان کرو گی؟ کسی کی پرستش نہیں کرتی اور اس کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتی۔ ہمارے روم کے خداؤں کے سامنے کیا تم سجدہ اور قربانی کرو گی؟ لعنت ہو روم کے خداؤں پر، پتھر کے بتوں اور بت پرستوں پر، اور لعنت ہو روم کی ظالم حکومت پر۔ نہیں نہیں، اے میرے خدا، اے خدائے اپولون، اس قربانی کو قبول کر۔ میری امی، نہیں نہیں میری امی۔ ہیلن، میری بیٹی۔ اے طاقتور اپولون، یہ ہے خداؤں سے غداری کرنے کی سزا۔ خدایا، میری امی، میری قربانی قبول کر، اس شرمندہ بندے کو قبول کر۔ الہی، میری بیٹی کو تیرے حوالے کرتی ہوں، میری امی، تو اس کی حفاظت فرما۔ الہی، میں نے بتوں کو تیرے لیے توڑا ہے، امی، تو ہی میری مدد فرما۔ امی۔ میری ماں جلتی رہی اور میں کچھ نہ کر سکی۔ خدا ان کو مریم مقدس کے ساتھ محشور کرے، وہ ایک بہادر عورت تھی۔ میں آپ کے لیے بہت پریشان ہوں، ڈرتی ہوں کہ کہیں اسے آپ کے عقیدے کا پتہ نہ چل جائے۔ مجھے ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں، پتہ نہیں خدا نے کیا مقدر کیا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اتنا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، گھبراؤ نہیں، جو بھی ہو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ دقیانوس نے آپ کو قتل کر ڈالا، مگر آپ زندہ ہیں۔ وہ ہمیں لگاتار دھمکیاں دے رہا تھا اور وہ ہمارے درمیان کھڑا تھا، ہم ایک دوسرے تک نہیں پہنچ پا رہے تھے، ہم ایک دوسرے سے بہت دور تھے۔ میں جوان تھی اور آپ بوڑھے ہو گئے تھے، لگ رہا تھا کہ آپ میرے باپ ہیں، لیکن سمجھ نہ سکی کہ آپ میں سے کون میرا باپ ہے۔ وہ آپ کو قتل کر کے خوشیاں منا رہا تھا، میں ڈرتی ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ سنبھالو اپنے آپ کو، ایک خواب کے لیے تو اتنا پریشان نہیں ہوتے۔ خدا اپنے مواحد بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میرا آپ کے علاوہ کوئی نہیں، آپ صرف میرے شوہر ہی نہیں، آپ میرے استاد ہیں اور میرے مربی ہیں، میرے منجی ہیں۔ میں جو کچھ ہوں آپ سے ہوں، میں نے روشنی آپ سے دیکھی، امید بھی آپ سے پائی اور ایمان بھی آپ ہی سے حاصل۔ وہ نور پہلے ہی سے تمہارے اندر روشن تھا ہیلن، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ مجھے تم پہ ناز ہے۔ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ تصویر میری ماں کی ہے، حالانکہ وہ ایسے نہ تھی۔ میں نے دیکھا میں مر گئی ہوں اور آپ حیران ہیں کہ میری لاش پر یقین کریں جو قبر میں ہے،
या इस तस्वीर पर जो इस दीवार पे है। मैं डरती हूँ इस तस्वीर से। तुम क्यों अपने आप को इतना परेशान करती हो? एक मामूली सी तस्वीर से इतना तो नहीं घबराते? नहीं, इस तस्वीर को यहाँ से हटा दें। नहीं नहीं नहीं, मुझे अपनी बीवी की तस्वीर पसंद है। मैं किसी कीमत में यहाँ से नहीं हटाऊंगा। हम बहुत कम हैं, लिहाजा हमारी तमाम तर कोशिश यही होनी चाहिए कि अपनी पूरी ताकत अपने हम मजहब लोगों की तरबियत और अपने मजहब हक्का के इत्तिफा और उसकी तरवीज में सर्फ कर दें। आखिर कब तक हमारे हम मजहब गिरोह गिरोह मौत का निशाना बनते रहें? आखिर हम खामोश क्यों बैठे रहें? मेरा तो ये ईमान है भाइयों कि इस पुराशोभ जमाने में तरह तरह की मुसीबतें झेल कर साबित कदम रहना ही खुद एक बहुत बड़ी इबादत है। अगर आप लोगों को हुकूमत के खिलाफ ना भड़काएं तो ईसाइयों और रूमियों के दरमियान कोई झगड़ा ना होगा। क्या हमारे आका ईसा मसीह ने हमको जालिम की इताअत से मना नहीं किया? आपको यह हक नहीं है कि बिला वजह से लोगों की जान खतरे में डालें। कुदरत खुदा की है, वो जिसको भी चाहेगा अता करेगा। बस कोई भी ताकतवर नहीं है कि जिसने अपने इक़्तिदार को खुदा से हासिल ना किया हो। खुदावंद अपनी कुदरत को अपने सालेह बंदों और पैगंबरों को अता करता है। बेशक सितमगरों की ताकत शैतानी ताकत है। ना इलाही, क्या इब्राहीम और नमरूद, मूसा और फिरौन या ईसा और हेरोद की ताकत एक है? सलाम मर्द खुदा। तुम पर भी सलाम गैलस। कैसे मिजाज है? आली जनाब मैक्सिमिलियन कैसे हैं? उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। आपके छुपने की जगह आश्कार हो चुकी है। जल्द अज जल्द इस जगह को छोड़ दें। यानी खतरा इस कदर करीब है? जनाब मैक्सिमिलियन बगैर सबब खबरदार नहीं करते। जल्दी कीजिए, कहीं देर ना हो जाए। बहुत खूब, आप चलें, मैं खुद ही आ जाऊंगा। पहले इन लोगों को विदा कर लूं। इनसे कहिए एहतियात से जाए, मुमकिन है निगरानी की जा रही हो। भाइयों, अभी अभी हमें ये इत्तला मिली है कि ये जगह महफूज नहीं है, लिहाजा निहायत एहतियात के साथ ये जगह तर्क करते हैं। 3 रोज बाद शहर के बाहर वाले कब्रिस्तान में फिर मिलेंगे। आप इन कामों से लोगों को ईसाई मजहब की तालीमात के खिलाफ भड़का रहे हैं और उन लोगों की जानें भी आप खतरे में डाल रहे हैं। खुदा हम सब लोगों की हिदायत करे। अगर वहां भी हमला करके लोगों का कत्ले आम किया तो कौन जवाबदेह होगा? खुदा पे भरोसा करना चाहिए। जो खुदा की मर्जी हो वही होगा। उस्ताद, अगर जरूरत हो तो आपकी हिफाजत के लिए मैं रुक जाऊं? नहीं, तुम जाओ, परेशानी की बात नहीं, खुदा बुजुर्ग है।
तू यहाँ क्या जासूसी कर रहा है? इधर से गुजर रहा हूँ। बिला वजह दोबारा तुझे अगर यहाँ देख लिया तो जिंदा जला दूंगा। भाग जा। क्या खबर है मैथ्यू? आली जनाब जूलियस, अजरविल यहूदी के पास कुछ खबरें हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे नहीं कहा था कि दुनिया पर नजर रखो? कहा तो था, लेकिन हुजूर अभी चंद लम्हे पहले किसी ने उसको तांगे के जरिए भगा दिया। चूंकि हुजूर मैं पैदल था, लिहाजा मैं उसका पीछा ना कर सका। पैदल क्यों? जनाब वहां घोड़े की जरूरत नहीं थी। मुझे नहीं मालूम था कि उसको वहां से भगा देंगे। ये महल की खबरें बाहर किस तरह पहुंची? तांगे वाले को भी नहीं पहचाना? हुजूर उसने चेहरा छुपा रखा था, लेकिन मेरे ख्याल में तांगा शायद मैक्सिमिलियन का था। मैक्सिमिलियन के घर पर नजर रखो, देखो वही तांगा है या नहीं। जाओ। जाता हूँ वाली जनाब। ग्रुप से पहले मुझे घर लौटना है, आप परेशान ना हो, अभी बहुत वक्त है। माफ कीजिए आली जनाब, क्या एक सवाल पूछ सकता हूँ? मैथ्यूस, तुम मेरे करीबी दोस्त हो, जो चाहे पूछो। मैक्सिमिलियन से आपका इख्तिलाफ कब और कहां से शुरू हुआ? चूंकि तुम पर भरोसा इसलिए बताता हूं। मैं बरसों से हिलन को चाहता था और ये बात दकियानूस भी जानता था, लेकिन मैक्सिमिलियन के आने पर दकियानूस ने अपनी बेटी उसके हवाले कर दी। मैंने उसी दिन से फैसला किया कि साबित करूं मैक्सिमिलियन हिलन के काबिल नहीं है, वो गद्दार से ज्यादा कुछ नहीं, और साबित करूंगा। मैंने उसके खिलाफ सबूत फराहम किए हैं कि जिनकी इत्तला दकियानूस को दूंगा। अगर उसने तवज्जो ना की तो फिर दूसरी इत्तला शहंशाह एड्रिन को दूंगा। जनाब दकियानूस ने मैक्सिमिलियन को आप पर फौकियत क्यों दी? फिर ये बात आ जाती है रूम में हम सब के असर रसूख पर। मैक्सिमिलियन एक रूमी सेनेटर का बेटा है और मैं रूमी फौज के एक साबिक अफसर का बेटा हूं। दकियानूस की हुकूमत के लिए हम में से कौन अच्छा हामी हो सकता है? अफसोस है आली जनाब। छोड़ें।
ہم کہاں جا رہے ہیں گیلس؟ آپ کچھ عرصے کے لیے شہر سے دور رہیں، جنگل میں چھپنے کی جگہ بہت ہے، آپ چند دنوں کے لیے چھپ جائیں تاکہ امن و امان ہو جائے، اور اس طرح رومی آپ سے غافل ہو جائیں۔ میں ہر روز آپ کے لیے کھانا لاتا رہوں گا۔ نہیں، میں اکیلا نہیں ہوں، مجھے اجتماع میں پہنچنا ہے، جان کی خاطر فرض کیسے بھلا دوں؟ اجتماع اور لوگوں کو دعوت دینے میں دیر نہیں لگے گی، ابھی بہت وقت پڑا ہوا ہے۔ لیکن میں نے تو اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ 3 دن کے بعد پہنچنے کا وعدہ کیا ہے۔ احتیاط بھی ضروری ہے۔ خدا بزرگ ہے گیلس۔ سنو، میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ کہو، میں سن رہا ہوں۔ نہیں سن نہیں رہے، معلوم نہیں کس دنیا میں ہو۔ مجھے معاف کرنا ہے تھی نہیں، شہنشاہ کی آمد کی خبر نے مجھے ہیجان زدہ کر دیا ہے۔ کافی ہے کہ بس ایک غلطی ہو، سب خراب ہو جائے گا، یہ ساری امیدیں نقص پر آب ہو جائیں گی۔ کاش تم بلند پروازی کے بجائے کچھ اہم کاموں پر بھی توجہ دیتے۔ آتنی، تم نہیں جانتی کہ شہنشاہ کی یہاں آمد روم میں میری حکومت کو کس قدر استحکام عطا کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ میری بہت سی یادیں تازہ ہو گئی ہیں۔ ایڈرین کے ساتھ کیا دن گزارے تھے، گویا ابھی کل ہی کی بات ہے۔ عراق و عجم کی جنگ کتنی فخر کی بات ہے۔ جس وقت میں لجن کا فرماندار تھا، ایڈرین نے حکم دیا کہ فال نکالنے کے چوزوں کو باہر لائیں۔ فالگیر نے پھر دانا ڈالا۔ میرے خدا، چوزوں نے کتنے شوق سے کھایا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ جنگ ہمارے حق میں ختم ہوگی۔ آتھنے، عظیم فتح نزدیک تھی۔ کس قدر مبارک فال تھا، کس قدر مبارک فال آتھنے۔ اس کے بعد ایڈرین عزم اور اطمینان کے ساتھ شہر کی جانب چند قدم بڑھا اور اونچی آواز میں پکارا، ہیں اگر اس شہر میں کوئی خدا تو میری بات سنیں۔ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ شہر کے گھروں سے اور عبادت گاہوں سے دور ہو جائیں اور اس پہ خون غم برسائیں، اور ہمارے نیزوں، تیروں اور تلواروں کے مقابلے ان پست لوگوں کا دفاع نہ کریں، اور ہمیں اس شہر میں فتح کے ساتھ داخل ہونے دیں۔ فتح، فتح، فتح۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ میری بات نہیں سنتے، اپنے ہی خوابوں میں رہتے ہو۔ ٹھیک ہے، چلو کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ تمہارے خیال میں شہنشاہ کس کو اپنا جانشین بنائیں گے؟ مجھے نہیں پتا۔ تم نے کہا تھا کہ شہنشاہ سے تمہاری پرانی دوستی ہے۔ ایڈرین کے ساتھ میری ماضی کی یادیں میرے ذہن سے نہیں نکلتی۔ میں لگاتار ان دنوں کا سوچتا ہوں۔ میرا مطلب پرانی یادوں کو تازہ کرنا نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم اس دوستی سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ ان سے کہو کہ پرانی دوستی کی خاطر اور ان کی جان بچانے کے صلے میں تم کو جانشین بنا دے۔ اگرچہ یہ آرزو ایک بلند پروازانہ ہے، بہرحال اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ بلند پرواز کیوں؟ تمہیں اپنے لیاقت پر شک ہے یا شہنشاہ کی دوستی پر؟ کسی پر بھی نہیں۔ میرا شک روم کی شورا کے فیصلے پر ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر ایڈرین بھی مان جائیں تو وہ منظوری نہیں دیں گے۔ لیکن کوئی حرج نہیں، اندھیرے میں تیر ہے۔ تم نہیں جانتے دقیانوس، کتنا مزہ آتا ہے جب میں خود کو روم کی خاتون اول تصور کرتی ہوں۔ تو میری تجویز ہے کہ تم خود بھی شروع ہو جاؤ۔ ایڈرین کی بیوی شارون بھی آ رہی ہے۔
تم اس سے دوستی کرو. بیویاں شوہروں کے فیصلے پر مؤثر کردار ادا کرتی ہیں. اگرچہ میں اس کو دیکھ نہیں سکتی، تمہاری تجویز بری نہیں. مطمئن رہو، میں اس پر عمل کروں گی. عالی جناب جولیس. سلام ہو علی جناب دقیانوس پر. جناب جولیس، شہر کی کیا خبر ہے؟ سب ٹھیک ہے. میری واحد پریشانی محل کے اندر سے ہے، کیونکہ اس کی خبریں باہر پہنچ جاتی ہیں. اب پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. اب خطرہ ٹل گیا ہے. یہ محفوظ جگہ ہے. یہ پہلی بار نہیں جو جناب میکسیمیلین مجھے نجات دے رہے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے میرے جسم و روح دونوں کو نجات دی ہے. ضرور سننے کے قابل ہوگی. ایسے میں ایک عام عیسائی مبلغ تھا اور تسلیس کی تبلیغ کرتا تھا. ایک دن رومی سپاہیوں نے مجھے تقریر کے دوران گرفتار کر لیا. بے شک میری موت حتمی تھی، لیکن جناب میکسیمیلین نے ہوشیاری سے مجھے آزاد کرا لیا، اور یہی آشنائی میرے موحد ہونے کا سبب بن گئی. مدتوں ہم لوگوں نے آپس میں مباحثہ کیا. میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. گیلس تمہارے مالک عظیم شخص ہیں. میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں. پھر تو ان کے سلسلے میں بہت کچھ جانتے ہوگے. میں ایک یونانی غلام تھا، 14-15 سال کا تھا. جناب میکسیمیلین کے والد نے مجھے خریدا، پھر اپنے گھر لے گئے. وہ روم کی شورا کے اعلیٰ رکن اور شاہنشاہ ایڈرین کے قریبی لوگوں میں سے تھے. میں نے جناب میکسیمیلین کا لمحہ بلمحہ مشاہدہ کیا. وہ بہت تیز فہم تھے. ان کے والد نے ان کی تعلیم کے لیے بہترین معلم مقرر کیے تھے اور ان کو مختلف اقوام کی ثقافتوں اور علوم و فنون سے آگاہ کیا تھا. اور جناب میکسیمیلین کی یہی آگاہی خدایان روم اور رومیوں کی ستمگری اور درندگی سے بیزاری کا سبب بنی. روم سے گریز کرنے کی خاطر انہوں نے دقیانوس کی درخواست پر فلاڈیلفیا جانے پر فوراً رضامندی دے دی. گویا ہماری ہدایت کے لیے قدرت نے انہیں فلاڈیلفیا بھیج دیا. آپ کے چہرے سے تھکن کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں. آئیے. جناب میکسیمیلین یہاں اس لیے آئے تاکہ رومیوں کے جرائم سے دور رہیں، لیکن نہیں جانتے تھے کہ فلاڈیلفیا کے جرائم بھی روم سے کم نہیں ہیں. وہ دقیانوس کے جرائم کو دیکھ کر روم کیوں نہیں لوٹ گئے؟ دقیانوس نے فوراً ہی اپنی بیٹی کی شادی میکسیمیلین سے کر دی تھی تاکہ وہ فلاڈیلفیا میں رہ جائیں. دقیانوس کو نہیں معلوم تھا کہ بانو ہیلن بھی موحد میں سوچ. کیا یہ سچ ہے کہ میکسیمیلین اس سے پہلے کہ خدا واحد پر ایمان لاتے جھوٹے خداؤں اور بتوں سے منہ موڑ چکے تھے، ایک موحد کی طرح؟ ہاں، وہ کبھی ہالینڈ کے خداؤں پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور ہمیشہ حقیقت کی تلاش میں رہتے تھے. وہ اپنے خالق کو پہچانتے تھے، لیکن اس کی جانب سے کسی کتاب یا ہدایت کی تلاش میں تھے. کیا توریت اور انجیل ان کو نہیں ملی تھی؟ کیوں نہیں، سب پڑھ چکے تھے، لیکن ان میں حقیقت نہیں ملتی تھی. ہاں، وہ ہمیشہ فلاڈیلفیا کے قریبی دیہاتوں میں سفر کرتے تھے اور اپنے منصب کی وجہ سے مظلوموں محروموں کو فائدہ پہنچاتے تھے.
میں نے خود ایک سفر میں مالیات وصول کرنے والوں کی درندگی کا مشاہدہ کیا ہے. دقیانوس کی مالیات. بتا جلدی، بتاتا کیوں نہیں؟ بابا کو مت مارو، چھوڑ دو بابا کو، چھوڑ دو. نانا کو چھوڑ دو، نانا بابا کو چھوڑ دو، نہیں مارنا، نہیں ہوتے تو میں دے دیتا، جان سے عزیز تو نہیں. کہاں چھپا رکھا ہے؟ نہیں ہے میرے پاس. بول، زبان کھول. بولتا کیوں نہیں؟ مالیات ادا ہونا چاہیے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا. ان کو وہاں سے ایک طرف ہٹاؤ. سارا مال ایک طرف رکھتے جاؤ، اگلواؤ اس سے. لاؤ لاؤ، ایک ایک لے کے آؤ. جلدی 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 لے کے آؤ. سب جمع کرو، جلدی جلدی لاؤ. ایک ہی بکری تھی اور کچھ نہیں لایا؟ چلے کر. ہاں وہ بھی لے کے آؤ، وہ جو رکھا ہوا ہے وہاں پہ. جلدی لاؤ، جلدی کرو. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہم لوگ یہاں مالیات وصول کرنے آئے ہیں اور یہ شخص مالیات نہیں دینا چاہتا. نہیں دینا چاہتا یا اس کے پاس نہیں ہے؟ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. ہم لوگ مالیات وصول کرنے آئے ہیں، نہ کہ غریبوں کی مدد کے لیے. میں بخر رہا کر دو اسے.